السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید اور میں ہوں رضوان ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مختلف شعبوں میں پاکستان چین تعاون سے اقتصادی ترقی کی رفتار تیز ہوگی اور علاقائی روابط مزید مستحکم ہوں گے۔ شہباز شریف نے تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنیوں کو سمندر میں ذخائر کی تلاش کی دعوت دی ہے۔ صدر اور وزیر اعظم نے ایران کے نئے منتخب صدر کو مبارکباد دی ہے۔ پاکستان اور امریکہ نے نیو یارک میں تربیت یافتہ پاکستانی نرسوں کی ملازمت کے لیے طریقہ کار کو حتمی شکل دینے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ذہین طلباء کی حوصلہ افزائی کے لیے ہونہار میرٹ اسکالرشپ پروگرام کی منظوری دی ہے۔ وفاقی حکومت بلوچستان میں ماہی گیری کے شعبے کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ برہان وانی اور دیگر شہداء کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے بارے میں اقوام متحدہ کے ادارے نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ میں بڑے پیمانے پر شہریوں کے بے گھر ہونے کا سلسلہ فوری بند کیا جائے۔ مشترکہ کوششوں اور اہداف کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے امداد باہمی کا عالمی دن آج منایا گیا۔ روس کے شہر یاکوتسک میں چلڈرن آف ایشیا گیمز ریسلنگ کے مقابلے میں پاکستان کے حسن علی بھولا نے طلائی تمغہ حاصل کیا ہے۔ آزاد جموں و کشمیر میں سیاحت کے فروغ کے لیے آج وادی لیپا میں فوٹوگرافی کے مقابلے منعقد کیے گئے۔ پیرس اور دبئی میں پاکستانی آموں کی نمائش کے لیے فیسٹیول کا اہتمام کیا گیا۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے شدید بارشوں کے باعث سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں تودے گرنے کا الرٹ جاری کیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، مواصلات، کان کنی اور توانائی کے شعبوں میں پاک چین تعاون کے نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں اپنے حالیہ دورہ چین کے دوران طے پانے والے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر عمل درآمد کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ شہباز شریف نے کہا کہ ان شعبوں میں پاک چین تعاون کا فروغ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی ترقی، علاقائی تعلقات کو مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرنے کا باعث بنے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے چین کے حالیہ دورے کے دوران ہونے والے معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر عمل درآمد میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ان معاہدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر عمل درآمد کی خود نگرانی کریں گی۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ چین کی جوتے تیار کرنے والی کمپنیوں نے اپنے مینوفیکچرنگ یونٹس پاکستان منتقل کرنے کے لیے حال ہی میں پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ چینی کمپنیوں کی جانب سے پاکستان کے اس شعبے میں 5 سے 8 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی گنجائش موجود ہے۔ زرعی شعبے کے حوالے سے وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ چین کی 12 بڑی کمپنیاں رواں سال پاکستان میں ہونے والی خوراک اور زراعت کے حوالے سے نمائش میں حصہ لیں گی۔ وزیر اعظم نے زرعی شعبے میں جدید تربیت کے لیے سرکاری وظائف پر پاکستان سے 1000 طلباء کو چین بھیجنے کے حوالے سے پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت چاروں صوبوں کے طلباء کو میرٹ کی بنیاد پر چین بھیجا جائے، جبکہ بلوچستان کے دور دراز علاقوں کے طلباء کو پروگرام میں ترجیح دی جائے۔ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ اگلے تدریسی سیمسٹر سے طلباء کو جدید زرعی تربیت کے لیے چین بھجوانے کا آغاز کیا جائے۔ اس کے علاوہ اجلاس کو بتایا گیا کہ وزیر اعظم کے دورہ چین کے دوران کیے گئے معاہدوں کے نتیجے میں 100 سے زائد چینی کمپنیاں پاکستان میں تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے پاکستانی کمپنیوں سے رابطے میں ہیں۔ اجلاس کو ہواوے کی طرف سے 3 لاکھ طلباء کو فنی تربیت پر پیش رفت، تجارت میں سہولت کے لیے 1 اسٹاپ آپریشن، اسمارٹ گورننس اور اسمارٹ سٹی کے حوالے سے پیش رفت پر بریفنگ بھی دی گئی۔ وزیر اعظم کو چین کی طرف سے گوادر میں مواصلات، بنیادی ڈھانچے اور بجلی کے مختلف منصوبوں پر ہونے والی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔
शहबाज शरीफ ने गवादर को खित्ते में तिजारती राहदारी का मरकज़ बनाने के लिए गवादर बंदरगाह, गवादर के हवाई अड्डे और गवादर सनती जोन की तरक्की के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत की। उन्होंने चीन की शमसी पैनल और साजो सामान तैयार करने वाली कंपनियों को अपनी फैक्ट्रियां पाकिस्तान मुंतकिल करने के हवाले से बातचीत तेज़ करने की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तेल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों को समुंदर के अंदर ज़खायर तलाश करने की दावत दी है। इस्लामाबाद में एक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने मुताल्लिका हुकाम को शोबे के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने और एक कमेटी तश्कील देने के लिए पॉलिसी तजावीज़ देने की हिदायत की। इजलास को बताया गया कि इस वक्त पाकिस्तान की तेल की मकामी यौमिया पैदावार 70,998 बैरल और गैस की 3,131 मिलियन मुकाफिट है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मकामी सतह पर तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर साल तेल और गैस की दरामद पर अरबों डॉलर खर्च करता है। वज़ीर आज़म ने मुताल्लिका हुकाम को हिदायत की कि वो इस शोबे को दरपेश मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। तेल और गैस की तलाश और पैदावारी कंपनियों के वफ़द ने इजलास को बताया कि आइंदा 3 साल में मुल्क में 5 अरब डॉलर की सरमायाकारी से पाकिस्तान में तेल और गैस की तलाश के लिए तकरीबन 240 मकामात पर कुएं खोदे जाएंगे। वज़ीर आज़म ने नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें माहिरीन, सेक्रेटरीज और मुताल्लिका हुकाम शामिल होंगे। कमेटी शोबे के मुताल्लिका नुमाइंदों से मशावरत के बाद मुल्क में तेल और गैस की तलाश के लिए मौसर पॉलिसी तजावीज़ वज़ा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सारिफीन के बिजली के बिलों में ज़ायद यूनिट शामिल करने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। वो आज इस्लामाबाद में इस सिलसिले में एक इजलास की सदारत कर रहे थे जिसमें तवानाई के वज़ीर सरदार अवैस अहमद लखारी और इत्तलात व नशियात के वज़ीर अताउल्लाह तारड़ और मुताल्लिका हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने वफाकी तहकीकाती इदारे को ऐसे एहलकारों की निशानदेही करने, उन्हें मुअत्तल करने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की क्योंकि ये अवाम के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे जुर्म को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मसूद पेज़ेश्कियान को ईरान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने आज अपने अलग अलग पैगामात में यकीन ज़ाहिर किया कि मसूद पेज़ेश्कियान की क़यादत में ये ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए ईरान के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहां है। मसूद पेज़ेश्कियान 53.7% वोट हासिल करके ईरान के सदर मुंतखब हुए हैं। मई में हेलीकॉप्टर के एक हादसे में सदर इब्राहिम रईसी की वफ़ात के बाद ईरान में सदारती इंतखाब हुआ है। ईरान में इस्लाह पसंद मसूद पेज़ेश्कियान मुल्क के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। सरकारी नताइज के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान ने 53.7% वोट हासिल किए। 28 जून को इंतखाबात के पहले मरहले में कोई भी उम्मीदवार अक्सरियत हासिल ना कर सका, जिसके बाद दूसरे मरहले के इंतखाबात हुए। मई में एक हेलीकॉप्टर हादसे में सदर इब्राहिम रईसी की वफ़ात के बायस इन इंतखाबात का इनेकाद किया गया। आलमी रहनुमाओं ने डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। सऊदी अरब के बादशाह और वली अहद ने मसूद पेज़ेश्कियान को ईरान का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। सऊदी अरब की खबर एजेंसी SPA के मुताबिक वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने में गहरी दिलचस्पी ज़ाहिर की है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रैचल रीवेस को बरतानिया की चांसलर ख़जाना मुकर्रर होने पर मुबारकबाद दी है। वो बरतानिया की तारीख में ये बावकार ओहदा हासिल करने वाली पहली खातून हैं। वज़ीर ख़जाना ने इस बड़ी कामयाबी पर रैचल रीवेस की तारीफ़ की और उनकी क़यादत में पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात और माली ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने की उम्मीद का इज़हार किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार ने वज़ीर आज़म की जानिब से कायम करदा कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में मुश्तरका मफादात कौंसिल के 52वें इजलास के एजेंडे पर गौर और तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अमेरिका ने न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी तरबियत याफ्ता नर्सों को रोज़गार की फराहमी के अमल को हतमी शक्ल देने पर इत्तफाक किया है। ये इत्तफाक़ी राय वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और न्यूयॉर्क स्टेट असम्बली के डिप्टी स्पीकर फिल रामोस के दरमियान आज इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में हुआ। न्यूयॉर्क असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने कहा कि अमेरिका में तरबियत याफ्ता नर्सों की कमी है और पाकिस्तान में इस हवाले से वसी सलाहियत मौजूद है। मोहसिन नकवी ने कहा कि तरबियत याफ्ता पाकिस्तानी नर्सों को न्यूयॉर्क भेजने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तालीम, सेहत और इक़्तिसादी तरक्की के शोबों में ताउन के वसी इम्कानात मौजूद हैं।
پاکستان کا ایک وفد تعلیم کے وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں برطانیہ کے دورے پر ہے تاکہ تعلیم کے شعبے میں اشتراک کو مستحکم کیا جا سکے۔ اس دورے کا مقصد پاکستانی اور برطانوی تعلیمی اداروں کے درمیان تعاون اور معلومات کے تبادلے کو فروغ دینا ہے۔ دورے کے دوران وفد معروف ماہرین تعلیم کے ساتھ ملاقات کرے گا تاکہ تعلیمی میدان میں بہترین تجربات سے استفادہ کیا جا سکے۔ ملاقاتوں میں باہمی تعاون کے مواقع، تبادلوں کے پروگراموں اور استعداد کار میں بہتری پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطاء اللہ تارڑ نے عوام پاکستان پارٹی کے آغاز کو ارب پتی افراد کا اجتماع قرار دیا ہے جن کی تقاریر تضادات سے بھری ہوئی تھیں۔ انہوں نے عوام پاکستان کے رہنماؤں کے بیانات اور دعووں پر اپنے رد عمل میں کہا کہ یہ لوگ ماضی میں اقتدار کے مزے لے چکے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ وزیر اعظم، وزیر پیٹرولیم اور وزیر خزانہ کے عہدوں کے مزے لینے والے لوگ آج جو اعلانات کر رہے ہیں ان پر عمل درآمد کیوں نہیں کر سکے۔ عطاء اللہ تارڑ نے واضح کیا کہ پاکستان مسلم لیگ جب بھی اقتدار میں آئی اس نے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے اور ملک کی ترقی میں نمایاں کامیابیاں حاصل کیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے باصلاحیت طلباء کے لیے پنجاب ہونہار میرٹ اسکالرشپ کی منظوری دی ہے۔ اس پروگرام کے تحت حکومت تمام سرکاری جامعات اور 8 منتخب نجی شعبے کی جامعات سے بیچلر آف سائنس کے طلباء کی مکمل فیس ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے ہونہار اسکالرشپ کی تعداد کو 4000 سے بڑھا کر 25000 تک کرنے کی ہدایت کی۔ مریم نواز نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت میں جہلم، وہاڑی اور بہاول نگر میں نئی یونیورسٹیوں کے فوری قیام کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے لیپ ٹاپ اسکیم کے فوری اجرا کے لیے بھی ہدایات جاری کیں۔ قائم مقام گورنر اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے آپریشن عزم استحکام کو قومی معاملہ قرار دیتے ہوئے تمام سیاسی جماعتوں پر زور دیا ہے کہ وہ اس پر متحد ہو جائیں۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ قائم مقام گورنر نے لاہور میں ایجوکیشن ایکسپو کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے قومی اتحاد کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پوری قوم اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پر آنا ہوگا کیونکہ آپریشن عزم استحکام ملک کی بڑی ضرورت ہے۔ جتنی مختلف الخیال جماعت ہے ایک مسئلے پر یکجا ہونا اور لازمی ہونا ضروری ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے رائٹ اسپرٹ میں آپ گورنمنٹ کی بات سنیں، اگر کسی کی کوئی رائے مختلف ہے وہ بیٹھے، یہ ایک اچھا جسچر ہے فرام آل پیپل جو اس میں کنسرنڈ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین پر اصل شکل میں عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا۔ قائم مقام گورنر نے اپوزیشن کو آئین کے دائرے میں رہ کر احتجاج کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آئین پاکستان کی حرمت کا احترام کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا اعلیٰ ترین فورم پارلیمنٹ ہے۔ ایجوکیشن ایکسپو کے انعقاد کو ایک آسن اقدام قرار دیتے ہوئے ملک احمد خان نے کہا کہ آج کے دور میں کتاب کی اہمیت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ محرم الحرام کے موقع پر حفاظتی انتظامات کے پیش نظر پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ دفعہ 144 کے تحت 7 سے 10 محرم الحرام تک موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی ہوگی، تاہم بزرگ شہریوں، خواتین اور سیکورٹی اہلکاروں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ مستقبل کے چیلنجوں کے لیے نوجوانوں کو تیار کرنے کے لیے معیاری تعلیم کی فراہمی تمام فریقوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج سوات یونیورسٹی کے جلسہ تقسیم اسناد سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے یونیورسٹیوں کی مالی گرانٹس کا سلسلہ جاری رکھنے کی درخواست کریں گے تاکہ جامعات کو مالی بحران کا سامنا نہ ہو۔ گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل نے بلوچستان کے تمام اضلاع کو قدرتی گیس کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج کوئٹہ میں سوئسادرن گیس کمپنی کے چینل مینیجر فاروق احمد خان سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان اضلاع میں LPG کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے جہاں قدرتی گیس کی فراہمی ممکن نہیں۔ اس موقع پر چینل مینیجر نے گورنر کو عوام کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں بتایا۔ وفاقی حکومت بلوچستان میں ماہی گیری کے شعبے کی ترقی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ سمندر میں پھنسے ہوئے ماہی گیروں کو بروقت طبی امداد کی فراہمی کے لیے بحری ایمبولینس سروس کا آغاز کیا گیا ہے۔ اندازے کے مطابق بلوچستان میں تازہ پانی کی مچھلی کی پیداوار کی شرح 5.7% ہے۔ مزید تفصیل اس رپورٹ میں۔ پاکستان کے موجودہ سمندری ماہی گیری کی صلاحیت $500 ملین ہے، جس کو $100 بلین تک بڑھایا جا سکتا ہے۔
اس وقت بلوچستان میں 6 لاکھ افراد ماہی گیری کے شعبے سے وابستہ ہیں، جس میں تقریباً 82,583 رجسٹرڈ ہیں۔ 2023 میں 1,37,000 میٹرک ٹن مچھلی پکڑی گئی، جس کی مالیت $105 ملین ہے۔ اس وقت بلوچستان میں 36 کولڈ سٹوریج پلانٹس ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر بلوچستان میں فش پروسیسنگ پلانٹس قائم کی جائے تو صوبے میں ماہی گیری سے آمدنی دگنی ہو سکتی ہے۔ ماہی گیری کی صنعت ساحلی علاقوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 20 لاکھ لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کر سکتی ہے۔ 2015 اور 16 کے درمیان ساحلی پٹی پر 8 ورک شاپس کی تعمیر اور کشتیوں کی مرمت پر تقریباً 247 ملین کی لاگت آئی۔ ماڈل فش مارکیٹ پسنی، یہ منصوبہ 2021-22 کے درمیان شروع ہوا، جس پر تقریباً 10 ملین کی لاگت آئی۔ 2024 اور 2025 میں PSDP کے تحت نئے منصوبے، اتل اور سر بندر کمپلیکس کا قیام اور DDC اسکیم کی منظوری دی گئی ہے، جس کی کل لاگت 50 ملین روپے ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ فشریز کی ڈیجیٹلائزیشن پر 100 ملین کی لاگت آئی۔ تازہ پانی کی ماہی گیری کی پیداوار بلوچستان میں 5.7% ہے، جو تقریباً 1563 میٹرک ٹن ہو سکتی ہے۔ بلوچستان میں 100 ڈیموں کی تعمیر ماہی گیری کی صنعت کی فروغ میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ بلوچستان میں فش ہچریوں کے قیام سے فش فارمنگ کو فروغ مل رہا ہے۔ ڈیرہ مراد جمالی میں 50 ملین روپے کی لاگت سے بننے والی ہچری بلوچستان کی ماہی گیری کی صنعت کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ بلوچستان کی خوشحالی کے لیے کوششوں کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ انسداد منشیات فورس نے ملک بھر میں 3 کارروائیوں کے دوران 13 کلو گرام منشیات برآمد کی اور 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ انسداد منشیات فورس ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ لاہور میں ایک کورئر دفتر سے برطانیہ بھیجے جانے والے ایک پارسل سے 185 گرام ہیروئن برآمد کی گئی۔ دوسری کارروائی میں حیات آباد پشاور سے گرفتار ہونے والے 2 مشتبہ افراد کے قبضے سے 4.8 کلو گرام حشیش برآمد ہوئی۔ تیسری کارروائی میں ہب میں RCD روڈ پر ایک گاڑی کو روکا گیا، جس میں سے 8.4 کلو گرام حشیش برآمد ہوئی اور ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے ہیں اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ پاک فوج نے کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ دور دراز علاقوں میں مفت طبی کیمپوں کا اہتمام کیا ہے۔ یہ طبی کیمپ تحصیل ممتاز آباد میں رخ چکدی اور گاؤں دھرا خاص میں منعقد کیے گئے۔ رخ چکدی میں 1000 اور گاؤں دھرا خاص میں 1500 مریضوں کا مفت علاج کیا گیا۔ مقامی افراد نے طبی کیمپوں کے انعقاد پر پاک فوج کی کوششوں کو سراہا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں معروف نوجوان رہنما برہان مظفر وانی کا 8واں یوم شہادت پیر کو منایا جائے گا۔ سری نگر میں ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے ان کی جرأت اور بہادری کی تعریف کی اور کہا کہ ان کی زندگی کشمیریوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ بیان میں بھارت کی طرف سے نہتے کشمیریوں پر جاری ظلم و ستم کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ برہان وانی اور تحریک آزادی کے دیگر شہداء کی قربانیاں ہرگز ضائع نہیں جائیں گی۔ بیان میں بیرون ملک مقیم کشمیریوں اور پاکستانیوں پر بھی زور دیا گیا کہ وہ برہان وانی اور دیگر شہداء کی یاد میں اور مقبوضہ علاقے میں جاری بھارتی مظالم کی طرف عالمی برادری کی توجہ مبذول کرانے کے لیے اس روز احتجاجی مظاہروں اور تقریبات کا اہتمام کریں۔ ادھر کلگام کے علاقے مٹرگام میں ایک حملے میں ایک بھارتی فوجی ہلاک ہو گیا۔ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بھارتی فوجیوں نے علاقے کو محاصرے میں لے کر گھر گھر تلاشی کی کارروائی شروع کی۔ دریں اثنا مقبوضہ جموں و کشمیر میں کانگریس کے صدر وقار رسول وانی نے ایک بیان میں عوام دشمن پالیسیوں پر مودی حکومت پر تنقید کی۔ انہوں نے ایک بیان میں ہندتوا جماعت کو اس کے لیے جواب دہ بنانے کا مطالبہ کیا۔ نیشنل کانفرنس کے رہنما آقا سید روح اللہ مہدی نے سری نگر میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عزم ظاہر کیا کہ اگر ان کی پارٹی نے نام نہاد اسمبلی انتخابات جیت لیے تو وہ کشمیری نظر بندوں کے لیے عام معافی کا اعلان کریں گے اور جموں و کشمیر کی آئینی حیثیت بحال کرائیں گے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران محصور غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں اور بمباری میں 5 صحافیوں سمیت 29 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی حکومت کے میڈیا دفتر نے اسرائیل کی طرف سے غزہ میں شہید کیے گئے 5 صحافیوں کی شناخت ہونے کی تصدیق کی ہے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 38,098 ہو گئی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کے فلسطینی پناہ گزینوں کے ادارے نے کہا ہے کہ غزہ میں بڑے پیمانے پر شہریوں کے بے گھر ہونے کے سلسلے کو فوری بند ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے رابطہ دفتر کی ڈائریکٹر نے کہا کہ 27 جون سے اسرائیلی فوجی کارروائی کے بعد مشرقی غزہ شہر سے تقریباً 80,000 افراد بے گھر ہوئے۔
اسرائیلی افواج نے آج مقبوضہ مغربی کنارے سے 15 فلسطینیوں کو بھی گرفتار کیا ہے۔ سعودی عرب نے اردن کی ہاشمی مسلح افواج کے تعاون سے غزہ میں فضا کے ذریعے غذائی اشیاء پھینکیں۔ شاہ سلمان کے انسانی بنیادوں پر امداد کے ادارے کے سپروائزر جنرل نے کہا کہ اس آپریشن کا مقصد اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے بارڈر کراسنگ بند کرنے کے بعد متبادل راستے اپناتے ہوئے امداد پہنچانا تھا۔ سعودی عرب نے یورپی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کی اپنے وعدے پورے نہ کرنے پر مذمت کریں اور فلسطینی عوام کی مدد کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ان خیالات کا اظہار اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں یورپی کونسل چیف کے ساتھ ملاقات کے دوران کیا۔ سعودی وزیر نے فوری جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا۔ آج دنیا بھر میں امداد باہمی کا عالمی دن منایا گیا۔ اس دن کا موضوع تھا امداد باہمی کا فروغ، سب کے لیے روشن مستقبل۔ امداد باہمی کے عالمی دن کے موقع پر ایک پیغام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ صوبائی حکومت امداد باہمی کے اداروں کو مؤثر اور متحرک بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امداد باہمی کا مقصد ترقی اور خوشحالی کے لیے وسائل کی مساوی تقسیم یقینی بنانا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ روس کے شہر یاکوتسک میں چلڈرن آف ایشیا گیمز ریسلنگ کے مقابلے میں پاکستان کے حسن علی بھولا نے سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے۔ حسن علی بھولا واحد پاکستانی ہیں جنہوں نے کرغزستان کے 2 ریسلرز کے خلاف کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے آذربائیجان، تاجکستان اور منگولیا کے ریسلرز کو بھی شکست دی۔ جرمنی میں ہونے والے فٹ بال یورو کپ 2024 کے کوارٹر فائنل میں آج انگلینڈ کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہوگا۔ میچ آج رات 9 بجے شروع ہوگا۔ یورو کپ کے کوارٹر فائنل میں کل نیدرلینڈ کا مقابلہ ترکی سے ہوگا۔ پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم اور پاکستان شاہینز نے کراچی میں اپنے تربیتی سیشنز کا آغاز کر دیا ہے۔ شاہینز رواں ماہ کی 14 تاریخ کو آسٹریلیا کے شہر ڈارون جائیں گے اور بنگلہ دیش کی ٹیم کے خلاف 2 4 روزہ میچ کھیلیں گے۔ دورے کے دوران شاہینز 2 1 روزہ میچ بھی کھیلیں گے اور رواں ماہ 19 تاریخ سے شروع ہونے والے 9 ٹیموں پر مشتمل T20 ٹورنامنٹ میں بھی حصہ لیں گے۔ ایشین کرکٹ کونسل کا خواتین T20 ایشیا کپ رواں ماہ کی 19 سے 28 تاریخ تک سری لنکا کے شہر ڈمبولا میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کی ٹیم اپنا پہلا میچ 19 جولائی کو بھارت کے خلاف کھیلے گی، جبکہ 21 جولائی کو نیپال اور 23 جولائی کو متحدہ عرب امارات سے مد مقابل ہوگا۔ عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن حمزہ خان کو عالمی اسکواش فیڈریشن کے زیر اہتمام عالمی جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں سیکنڈ سیڈ کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ چیمپئن شپ رواں ماہ کی 12 سے 23 تاریخ تک امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں ہوگی۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن نے رواں ماہ کی 21 تاریخ سے ہونے والے قومی خواتین فٹ بال کلب چیمپئن شپ کے لیے درخواستیں طلب کی ہیں۔ درخواستیں منگل تک جمع کروائی جا سکتی ہیں۔ بین الشعبہ جاتی قومی کبڈی چیمپئن شپ رواں ماہ کی 22 تاریخ کو پاکستان اسپورٹس کمپلیکس کے لیاقت جمنازیم میں شروع ہوگی۔ چیمپئن شپ میں پاک فوج، پاک نیوی، پاک فضائیہ، واپڈا، HEC، پاکستان ریلوے اور پولیس کی ٹیمیں شامل ہیں۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں، اور اب پیش ہیں تجارتی خبریں۔ پاکستان بزنس کونسل نے دبئی میں پاکستان مینگو فیسٹیول اور ثقافت کے فروغ کی ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب میں سندھ کے ثقافت، سیاحت، نوادرات اور آرکائیو کے وزیر سید ذوالفقار علی شاہ، دبئی میں پاکستان کے نامزد کونسل جنرل، سفیروں، غیر ملکی نمائندوں، سرمایہ کاروں سمیت دبئی میں مقیم بڑی تعداد میں پاکستانیوں نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر سید ذوالفقار علی شاہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منتظمین کی کوششوں کو سراہا۔ سید ذوالفقار علی شاہ نے کہا کہ سیاحت کے شعبے میں سرمایہ کاری کے بھرپور مواقع موجود ہیں۔ انہوں نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ انہوں نے دبئی میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان کی ترقی کے لیے کوششوں پر شکریہ ادا کیا۔ ایوان صنعت و تجارت لاہور کے صدر کاشف انور نے کاروباری طبقے کو درپیش سنگین معاشی حل سے نمٹنے کے لیے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قصور کے ایوان صنعت و تجارت کے صدر کاشف کھوکھر کی سربراہی میں ایوان کے ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمیں معاشی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے مل کر کوششیں کرنا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ تاجر ٹیکس دینے پر رضامند ہیں، تاہم پیچیدہ پالیسیوں کی وجہ سے ان کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ پاکستانی کرنسی کی قدر میں 13 پیسے اضافے کے بعد انٹر بینک مارکیٹ میں امریکی ڈالر کی شرح تبادلہ 278 روپے 37 پیسے ہو گئی ہے۔ روپے کی قدر میں یہ اضافہ مختلف مالیاتی اداروں کی جانب سے 49 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز کی فراہمی کی وجہ سے ہوا، جس کے باعث غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر 9 ارب 39 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئے۔ ان رقوم کی آمد سے روپے کی قدر میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ سرحد کے ایوان صنعت و تجارت کے سینئر نائب صدر ثناء اللہ خان نے پاکستان اور فلپائن کے درمیان تجارتی اور اقتصادی تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج پشاور میں ایوان کا دورہ کرنے والی فلپائن کی سفیر ماریا
ایگنیس ایم سروانٹس سے ملاقات کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور فلپائن کے درمیان تجارت کے وسیع مواقع موجود ہیں اور ایک دوسرے کے تجربات سے استفادہ کرنے کے لیے مشترکہ اقدامات کیے جانے چاہیے۔ یہ تو تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ وادی لیپا میں سیاحت کے فروغ کے لیے پاک فوج کے تعاون سے فوٹوگرافی کے مقابلے کا انعقاد کیا گیا۔ اختتامی تقریب میں منتخب تصویروں کی نمائش کی گئی اور بہترین فوٹوگرافرز میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ مقابلے کا دوسرا مرحلہ آج سے مظفر آباد میں شروع ہوگا۔ پاکستان کے سفارت خانے نے فرانس میں پولو ڈی پیرس کی سالانہ تقریب میں پاکستانی آموں کی نمائش کی۔ فرانس میں پاکستان کے سفیر عاصم افتخار احمد نے فرانسیسی دوستوں کے لیے پاکستانی آم متعارف کروانے کا موقع فراہم کرنے پر پولو ڈی پیرس کے صدر اور پوری کلب ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ دنیا بھر اور پاکستان کی معروف شیف ناہید انصاری کا آج انتقال ہو گیا ہے۔ وہ سرطان کے مرض میں مبتلا تھیں۔ ناہید انصاری نے اپنی زندگی کے 35 سال کوکنگ کو دیے اور کھانے پکانے کے شعبے میں بے مثال یادیں چھوڑی ہیں۔ یہ تھیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ 5 روزہ قومی انجینئرنگ روبوٹکس مقابلہ منگل سے نسٹ یونیورسٹی اسلام آباد میں ہوگا۔ اس موقع پر شرکاء مقامی ماڈیولر روبوارز اور ایرو ٹیکنالوجی سمیت کئی ٹیکنالوجیز میں اپنی جدت اور تکنیکی مہارت کا مظاہرہ کریں گے۔ اس مقابلے میں نہ صرف جدید روبوٹک ٹیکنالوجی کی نمائش کی جائے گی، بلکہ اس سے قوم کے باصلاحیت انجینئرز میں شراکت داری اور تخلیق کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ مقابلے کا موضوع ہے ایک ایسے روبوٹ کی تیاری جو شجرکاری مہم میں حصہ لے سکے۔ واٹس ایپ کے بیٹا ورژن کی جانب سے صارفین کے لیے ایک نیا فیچر متعارف کرایا گیا ہے۔ واٹس ایپ نے گزشتہ سال فوری ویڈیوز نوٹس متعارف کرائے تھے، جس سے صارفین کو چیٹ میں براہ راست 60 سیکنڈ کی ویڈیو پیغامات ریکارڈ اور بھیجنے کی سہولت ملی تھی۔ یہ تو تھیں سائنس کی دنیا سے کچھ خبریں۔ قدرتی آفات سے بچاؤ کے قومی ادارے نے ملک کے کئی حصوں میں موسلا دھار بارشوں کے باعث سیلاب اور تودے گرنے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ مزید تفصیل جانتے ہیں ہمارے نمائندے حماد کیانی سے۔ قدرتی آفات سے بچاؤ کے قومی ادارے کی تازہ ترین ایڈوائزری کے مطابق اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش کا امکان ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں گرم مرطوب موسم اور آندھی کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ گلگت بلتستان میں موسم جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں بارشوں سے شدید سیلاب اور پہاڑی تودے گرنے کا امکان ہے۔ این ڈی ایم اے نے خبردار کیا ہے کہ کیرتھر اور کوہ سلمان کے علاقوں میں شدید سیلابی صورتحال سے بلوچستان اور پنجاب کے بعض علاقوں کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ادارے نے لاہور، سیالکوٹ، گجرانوالا، نارووال، فیصلہ آباد، راولپنڈی اور پشاور میں بھی سیلاب کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ بڑھتے ہوئے درجہ حرارت اور بارشوں سے برفانی تودوں کے پگھلنے اور گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ کل سے دریائے چناب پر مرالہ کے قریب اونچے درجے، دریائے کابل پر نوشہرہ کے قریب اور دریائے جہلم پر منگلہ کے قریب درمیانی درجے کے سیلاب کا بھی خطرہ ہے۔ اس پیشگوئی کے پیش نظر ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے اپنے تمام صوبائی اداروں کو پیشگی انتباہ جاری کرنے اور خطرے سے دوچار علاقوں سے آبادی کے بروقت انخلاء کو یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ادارے نے عوام کو حالات سے باخبر رہنے اور تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے این ڈی ایم اے کی ویب سائٹ پاک این ڈی ایم اے الرٹ ایپ دیکھنے کی ہدایت کی ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات غلام مرتضیٰ سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت ملک کے بیشتر علاقے بادلوں کی لپیٹ میں ہیں، تاہم شمال مشرقی بلوچستان، جنوبی پنجاب جن میں ملتان، لیا، بکھر اور بہاول نگر کے علاقے شامل میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ شمال مشرقی بلوچستان جن میں زوب، موسیٰ خیل، کولو، سبی، بارخان کے علاقے شامل ہیں، گرج چمک کے ساتھ اس وقت بارش ہو رہی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بالائی جنوبی پنجاب، خطہ پٹوار، بالائی سندھ، مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر اور خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران شمال مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پٹوار میں چند مقامات پر موسیٰ دھار بارش کی متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ درجہ حرارت تربت اور دلبن میں 45 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ جیکب آباد سے بھی دادو میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس طرح ملک کے دوسرے شہروں کے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 32، مری میں 24، لاہور میں 29، کراچی میں 36، پشاور میں 38، کوئٹہ میں 36، مظفر آباد میں 37، گلگت میں 37، اسکردو میں 21، سری نگر میں 30، جموں میں 31، لیہ میں 18، پلوامہ میں 30، اننت ناگ میں 29 اور شوپیاں میں زیادہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک سماعت کیانی،
مدیر فارنڈیکس مشرف رباب، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خبرنامے کی ٹیم کے ساتھ عمرانہ ناہید اور رضوان ہاشمی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔